یہ کہانی آج بھی میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑا دیتی ہے۔ یہ بات تقریباً 3 سال پرانی ہے، جب میں اور میرے 3 قریبی دوست حسان، شہریار اور تیمور نے ناران ویلی کی سیر کا منصوبہ بنایا۔ ہم لاہور سے نکلے تھے، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ ناران کی خوبصورتی اور ٹھنڈی ہوائیں اور قدرتی مناظر نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ہمارا ارادہ صرف 2 دن وہاں رکنے کا تھا، لیکن جو کچھ ہم نے تیسرے دن رات کے وقت دیکھا وہ ہماری زندگی کا ایک بھیانک خواب بن گیا۔ ہم دوپہر کے وقت ناران پہنچے، جھیل سیف الملوک جانے کا پلان بنایا اور سب کچھ عام سا لگ رہا تھا۔ ہم نے وہاں ایک مقامی ہوٹل میں کمرہ لیا۔ ہوٹل کا مالک ایک بوڑھا پشتو بولنے والا شخص تھا، جو ہمیں بار بار کہہ رہا تھا کہ بیٹا رات کو جھیل کے پاس مت جانا، وہاں چیزیں ہیں جو انسانوں کو پسند نہیں کرتی۔ ہم نے ہنس کر بات کو ٹال دیا، یہ سمجھ کر کہ شاید وہ پرانی کہانیوں سے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس جھیل کی خوبصورتی نے ہمیں حیران کر دیا تھا۔ نیلا پانی، برف پوش پہاڑ اور خاموشی میں چھپا جادو۔ ہم نے وہاں تصویریں بنائیں، کہکے لگائے اور واپس ہوٹل آ گئے۔ لیکن تیمور کو ایک عجیب شوق چڑھ گیا رات کو جھیل کے پاس جانے کا۔ وہ کہہ رہا تھا، یار رات کو جھیل کی تصویریں اور بھی خوبصورت آتی ہیں۔ حسان اور شہریار نے انکار کیا، لیکن میں اور تیمور تیار ہو گئے۔ ہم نے رات کے 11 بجے کے قریب چپکے سے ہوٹل سے نکلنے کی ٹھانی۔ ہم نے ٹارچ، ایک DSLR کیمرہ اور کچھ چپس ساتھ لے لیے۔ ہوا میں ایک عجیب سی سیٹی کی آواز تھی۔ جب ہم جھیل کے قریب پہنچے تو ہوا کا شور بڑھ گیا۔ ہر چیز سنسان تھی، جیسے خود فطرت بھی ہمیں روکنا چاہتی ہو۔ تب اچانک تیمور نے کیمرے سے کچھ تصویریں لی۔ اس نے کہا، یار یہ کیمرہ خود بخود فوکس کر رہا ہے، حالانکہ سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی تو کچھ لمحوں کے لیے ایسے لگا جیسے جھیل کے دوسرے کنارے کوئی سفید سی پرچھائی کھڑی ہو، جیسے کوئی عورت، لمبے بال، سفید لباس، اور وہ ہمیں دیکھ رہی ہو۔ ہم دونوں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اچانک تیمور کی ٹارچ بند ہو گئی اور پھر کیمرہ بھی۔ صرف میرا موبائل بچا تھا، اور تبھی ہم نے ایک آواز سنی، واپس چلے جاؤ۔ وہ آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ ہمارے قدم جم گئے۔ تیمور نے میرے بازو کو زور سے پکڑ لیا اور کہا، بھاگو۔ ہم نے جتنا زور لگا سکتے تھے لگا کر واپس دوڑ لگا دی۔ ہر طرف دھند تھی اور ہم بار بار پھسل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سایہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ ہر جھاڑی، ہر درخت کی پرچھائیاں ہمیں گھورتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب ہم ہوٹل واپس پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ ہم نے زور سے دستک دی۔ اندر سے ہوٹل کا بوڑھا مالک باہر آیا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہمیں اندر لے آیا اور کچھ پڑھ کر ہم پر دم کیا۔ اس نے بس اتنا کہا، میں نے منع کیا تھا، تم خوش قسمت ہو جو واپس آ گئے۔ ہم اگلے دن ہی واپس لاہور روانہ ہو گئے۔ حسان اور شہریار ہم سے ناراض تھے، لیکن جب ہم نے انہیں سب کچھ بتایا تو ان کے بھی چہرے زرد ہو گئے۔ تیمور نے کیمرہ بھی دوبارہ استعمال نہیں کیا، اور جو تصویریں اس رات لی گئی تھیں، ان میں صرف دھند، پرچھائیاں اور ایک تصویر میں وہی سفید سایہ تھا، جھیل کے کنارے ہمیں گھورتا ہوا۔ اب جب بھی کوئی ناران جانے کا کہتا ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ کچھ خوبصورتیوں میں خوف چھپا ہوتا ہے، اور جھیل سیف الملوک صرف دن کی روشنی میں حسین لگتی ہے، رات کو نہیں۔ میں، علی اور میرے 3 دوست حسن، عمر اور فراز ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں کیمپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ اس بار ہم نے سوچا کہ کچھ خاص ہونا چاہیے، تو ہمارا رخ تھا پاکستان کے دلکش مگر پراسرار علاقے فیری میڈوز کی طرف، جہاں سے نانگا پربت کی چوٹی صاف دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے اسلام آباد سے روانہ ہو کر چلاس کے راستے فیری میڈوز پہنچنے کی منصوبہ بندی کی۔ سفر تھکا دینے والا تھا، خاص طور پر جب ہمیں جیپ سے اتر کر تقریباً 3 گھنٹے پیدل پہاڑی راستے پر چلنا پڑا۔ مگر جب ہم فیری میڈوز پہنچے تو وہ مناظر واقعی جنت کا ٹکڑا معلوم ہوا۔ سب کچھ سبز، پرسکون اور دل کو چھو لینے والا۔
ہم نے اپنا کیمپ ندی کے قریب لگایا۔ رات کو ہم نے آگ جلائی، کہکے لگائے اور معمول کے قصے سنائے۔ جب اچانک قریبی دیہاتی نور محمد ہمارے پاس آیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں ایک عجب سا خوف۔ ادھر رات نہ گزارنا بیٹا، نانگا پربت کے سائے تلے کچھ چیزیں بسی ہوئی ہیں جو رات کے وقت جاگتی ہیں۔ ہم سب ہنس پڑے۔ عمر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، چاچا ہم بھوتوں سے نہیں ڈرتے۔ نور محمد نے خاموشی سے جھاڑی کی طرف اشارہ کیا اور بس اتنا بولا، پھر بھی اگر کچھ سنو یا کوئی بلائے تو جواب نہ دینا۔ ہم نے اس کی بات کو مذاق سمجھا۔ رات ہوتے ہی آسمان پر ستارے چھا گئے، ٹھنڈ بڑھ گئی اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ حسن سب سے پہلے سو گیا۔ عمر اور فراز بھی تھکن سے نڈھال ہو کر اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس گئے۔ میں ابھی جاگ رہا تھا، باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ تبھی اچانک میں نے ایک آواز سنی، علی۔ وہ آواز میرے کیمپ کے پیچھے سے آئی تھی۔ مجھے لگا شاید فراز کسی بات پر مذاق کر رہا ہو، مگر کیمپ کے اندر سب خاموش تھے۔ علی باہر آؤ۔ آواز دھیمی تھی مگر عجیب طور پر جانی پہچانی۔ میں نے احتیاط سے کیمپ کا پردہ ہٹایا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف دھند تھی اور ڈراؤنا نانگا پربت کا سایہ۔ پھر مجھے کچھ حرکت دکھائی دی۔ ایک عورت سفید لباس میں، بال بکھرے ہوئے، وہ درختوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے، مگر پھر نور محمد کی بات یاد آئی کہ اگر کوئی بلائے یا پکارے تو جواب نہ دینا۔ عورت نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، خون جیسی۔ میں الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور جلدی سے کیمپ کے اندر واپس گھس گیا۔ میرے جسم میں لرزہ طاری ہو چکا تھا، نیند کوسوں دور تھی۔ پوری رات میں نے یہ دعا کی کہ بس سورج نکلے اور ہم یہاں سے نکل جائیں۔ صبح سب کو جب میں نے یہ بات بتائی تو حسن اور عمر مذاق اڑانے لگے، مگر فراز کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بھی دیکھا تھا، وہ مجھے بھی پکار رہی تھی، پر اس نے میرا نام لیا تھا، علی کا نہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک آواز گونجی دن کی روشنی میں، فراز۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا سامان باندھا اور وہاں سے نکل لیے۔ آج بھی جب ہم کبھی ان دنوں کا ذکر کرتے ہیں تو فیری میڈوز کا وہ منظر، وہ آواز اور وہ سفید لباس والی عورت ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ نانگا پربت کے سائے میں کچھ نہ کچھ اب بھی جاگتا ہے۔